خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جسے مسلمانوں کے قبلے کا درجہ حاصل ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا دوسرا قبلہ ہے۔ اس سے قبل مسلمانوں کا قبلہ فلسطین میں واقع بیت المقدس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے عبادت کرنے کی تعلیم دی تھی۔ کم و بیش 4000 قبل بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کی تھی۔ حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے دونوں اطراف دروازے کھلے تھے۔ یہ دروازے سطح زمین کے برابر تھے اور ان میں سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر موجود ہیں جو حضرت ابراہیم نے رکھے تھے۔ بیت اللہ کا یہ انداز صدیوں تک برقرار رہا تا وقت کہ قریش نے 604 عیسوی میں اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکب یعنی کعبہ بنا دیا اور اس پر چھت بھی ڈال دی۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خواص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکتے تھے۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی اس تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے میں ان کا مرکزی کردار تھا، ان کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی طرز تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بطور احتجاج انہوں نے یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروا دیا۔ انہوں نے حتیم کو خانہ کعبہ کا حصہ بنا دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب کھول دیا۔ عباسی خلیفہ عبد المالک بن مروان کے گورنر حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو شکست دے دی اور انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر نئے سرے سے اسے قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ خانہ کعبہ کی بلندی 54 فٹ 8 انچ ہے۔ عمارت کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا جس کا نشان دیوار میں نظر آتا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے جہاں ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ کعبہ کی چھت تک لے جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کا شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبہ کی موجودہ عمارت اور تعمیر و توسیع کا کام آخری مرتبہ 1996 میں کیا گیا تھا اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ اس کے فرش میں استعمال ہونے والا سفید سنگ مرمر خاص طور پر یونان سے منگوایا گیا تھا۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گرمی کو کم جذب کرتا ہے اور 50 ڈگری درجہ حرارت پر بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ کعبہ کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کے شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس میں تعمیر ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے رہنے کے لیے بنایا تھا، جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حتیم خانہ کعبہ کے شمال کی سمت ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اسے حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں۔ اس دیوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ میں شامل تھی۔ خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم واقع ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ 1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، مگر اب یہ مقام سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ کعبہ کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ قطر کے چاندی میں مڑے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں، جن کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے کہ تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبرائیل انہیں جنت سے لائے تھے۔ بعد ازاں تعمیر قریش کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیا تھا اور ایک بہت بڑے فساد سے قوم کو بچا لیا تھا۔ کعبہ شریف کا طواف حجر اسود سے ہی شروع ہوتا ہے۔ مسجد حرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں آب زمزم کا کنواں واقع ہے۔ لگ بھگ 4000 قبل حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے شیخوار بیٹے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا تھا۔ یہ کنواں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خدا بندی سے اسے دوبارہ کھدوایا اور یہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ مسلمان اس کنویں کے پانی کو مقدس سمجھتے ہیں۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے زمین یا حرم کے لیے فرش سے
2.13 میٹر بلند باب کعبہ بنایا گیا ہے۔ یہ دروازہ کعبہ کے شمال مشرقی دیوار میں بنایا گیا ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے۔ 1979 میں باب کعبہ کو سونے سے بنا دیا گیا، جس میں تقریباً 300 کلو گرام سونا استعمال ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پر ہر سال کالے رنگ کا نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے، جسے ریشم سے بنایا جاتا ہے۔ اس غلاف کی لمبائی 54 میٹر ہوتی ہے اور اس کی تیاری میں لگ بھگ 40 کلو گرام سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔